میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. چاروں وہ تو مختصر ہے لیکن یہ واقعہ خود بڑا دلچسپ ہے. رومیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ روم جو آج انگریز ہیں ان کے باپ دادا جو ہے نا پہلے رومی کہلاتے تھے، عیسائی تھے. تو یہ رومی مدینہ پہ چڑھائی کر رہے ہیں. روم سے جو ہے نا 3 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، 3 لاکھ کا. تو اتنا بڑا لشکر جرار، مدینہ میں تو صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو تہس نہس کر دیں گے، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر روانہ کیا، صحابہ کرام کا دور روانہ کیا تاکہ ان کو وہیں ان کے لشکر کو واپس پلٹا دیا جائے. اب لشکر ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، غالباً 10,000 کا لشکر تھا جس کی لڑائی 1 لاکھ یا 3 لاکھ سے تھی. بہت تھوڑی طاقت کی لڑائی تھی، بہت بڑے لشکر تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ، بچپن سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا اور آپ کو ان سے اتنی محبت تھی اپنے منہ بولے بیٹے سے کہ آپ نے ان کا نام رکھا ہوا تھا زید ابن محمد. زید ابن محمد. پھر قرآن نے منع کیا کہ جو اصل باپ ہے اس کی طرف منسوب کرو، اور یعنی پھر جو ہے نا اگر جو واقعتاً باپ نہیں ہے اس کی طرف نسبت مت کرو. پھر ان کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا، ورنہ نبی کو اتنی محبت تھی کہ نبی نے ان کا نام زید ابن محمد کا بیٹا. اور پھر اپنی پھوپھی ذات بہن سے ان کی شادی بھی کرائی. حالانکہ زید ابن حارثہ عجمی تھے، غلام تھے پہلے. تو غلام بھی عجمی بھی، عرب کبھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے تھے کہ عجمی آدمی ہو اور غلام بھی ہو اور وہ عربی عورت سے شادی کرے. اور عربی بھی کون؟ قریشی ہاشمی، جو عرب میں بھی سب سے افضل ترین قبیلہ، حضرت زینب. اور حضرت زینب خوبصورت بھی تھی. تو حضرت زینب اس نکاح پہ پسند، یعنی اس کو دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس نکاح کو. ان کے دماغ میں بات تھی کہ میں اتنے اونچے خاندان کی حسن و جمال والی، میرا نکاح کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایک غلام جو پہلے غلام رہ چکے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ عجمی تھے. تو وہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بیٹے سے، منہ بولے بیٹے سے اتنی محبت کہ آپ نے حضرت زینب سے ان کا نکاح کرا دیا. کتنی محبت ہوگی، اور اتنی محبت کہ ان کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا. حب رسول اللہ کا مطلب، حب عربی میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے محبوب اور حبیب. حب محبوب اور حبیب سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی جو محبوب اور حبیب سے بھی زیادہ جس سے محبت ہوگی. عام آدمی جس سے محبت ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ محبوب ہے میرا، یہ حبیب ہے. ہم کہتے ہیں نا حبیب رسول اللہ، رسول اللہ کے حبیب تھے. تو حب کہتے ہیں جو محبت سے بھی اوپر کا درجہ. تو ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کو انتہائی محبوب ہیں وہ. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلاق ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ عدت گزرنے کے بعد میرے پاس آنا، میرے پاس، یعنی مقصد یہ تھا میرے پاس رشتہ ہے. تو فاطمہ بنت قیس بھی بڑی صحابیہ تھی. فرماتی ہے مجھے عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا طلاق کے بعد، عدت کے بعد سرداروں نے. لیکن جب نبی نے ذکر کیا تو اپنے بیٹے زید ابن حارثہ کا. تو وہ حالانکہ وہ غلام تھے. کہتی ہے لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ زید ابن حارثہ نبی کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے حضرت فاطمہ بنت قیس کس کے رشتے کو ترجیح دے رہی تھی؟ زید ابن حارثہ، کیونکہ بہت زیادہ محبوب ہے نبی کو. تو اب جنگ میں نبی نے کمانڈر کس کو بنایا؟ زید ابن حارثہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زید ابن حارثہ کی زندگی میں کوئی لشکر نبی نے ایسا نہیں بھیجا جس کا کمانڈر زید ابن حارثہ کو نہ بنایا ہو. تو اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ اتنے محبوب ترین کو جنگ کا کمانڈر بنایا جا رہا ہے، اور کمانڈر سب سے پیچھے ہوتا ہے نا. کمانڈر اسے کہتے ہیں نا جو گھر میں بیٹھ کے ویڈیو گیم پہ لڑتا ہے. کمانڈر کسے کہتے ہیں؟ آج کل کے کمانڈروں کی بات نہیں کر رہا، آج کل تو کرنل صاحب پیچھے ہوتے ہیں. معذرت کوئی کرنل سن نہ لے بھائی، فوج سے تو ویسے آج کل بنا کے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو پہلے زمانے میں جو کمانڈر ہوتے تھے وہ کہاں ہوتے تھے؟ سب سے آگے. تو زید ابن حارثہ سب سے، اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کا جذبہ. نبی نے اس دین کے لیے سب سے پہلے اپنی قربانی دی ہے، اپنے رشتہ داروں کو، جو اپنے محبوبوں کو آگے کیا ہے کہ جاؤ لڑو. یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب سب سے پیچھے اور مریدین آگے آگے.
پھر مریدین بھی حلوے مانڈے والے ہی بن جاتے ہیں پیچھے بیٹھ کے. وہ ایک مرید نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب مجھے بڑا اچھا خواب آیا. کیا خواب آیا؟ کہا پیر صاحب میں نے دیکھا آپ کی 10 انگلیاں گھی میں، دیسی گھی میں، اور میری 10 انگلیاں نجاست میں، گندگی میں. پیر صاحب نے یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم میں، میری انگلیاں گھی میں اور تمہاری انگلیاں گٹر میں. کہہ رہے پیر صاحب پورا خواب تو سننے دیں، سن لیں، ابھی آدھا سنایا ہے. بس آدھا کیا پورا ہو گیا نا، میری انگلیاں گھی میں اور تمہاری انگلیاں گٹر میں، تو یہی تو پیر اور مرید میں فرق ہوتا ہے. کہہ رہے پورا تو سن لیں. پورا کیا؟ کہہ رہے میری انگلیاں آپ چاٹ رہے تھے، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غالب کیوں کیا؟ کہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اس لڑائی میں اور اس دین میں سب سے پہلے قربانی کون دے رہا ہے؟ نبی اپنے رشتہ داروں کو کٹوا رہے ہیں. اس سے ان کو یقین آیا کہ یہ دین برحق ہے، کیونکہ جنت کا یقین نہ ہوتا، جنت برحق نہ ہوتی تو نبی اپنے شہیدوں کو تھوڑی کٹواتے. کوئی شہیدوں کو کیا کوئی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے ان کی کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو جھنڈا پکڑایا اور اس میں عصبیت کا خاتمہ بھی کر دیا، لسانیت کا، عربی عجم کا فرق بھی مٹا دیا. تو اور کیا فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں، اگر یہ شہید ہو جائیں. اس میں اشارہ تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، اس میں اشارہ تھا. نبی اور اللہ جب اگر سے بات کرتے ہیں نا تو وہ اگر ہمارا والا اگر نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ اگر ہمارا والا اگر نہیں ہوتا. تو فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ کو یا جعفر طیار کو. جعفر طیار کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بے پناہ محبت تھی، ان کے بھی حدیث میں بڑے فضائل ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. اور بہت خوبصورت کڑیل جوان تھے حضرت جعفر طیار، بہت خوبصورت جوان. عرب تو قریش تو ویسے ہی بڑے حسن و جمال والے تھے نا، حضرت ابراہیم کی اولاد، اور ابراہیم کی اولادوں میں بھی وہ اولادیں جن کو اللہ نے منتخب کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں آدم کو منتخب کیا، پھر آدم کی ساری اولاد میں ابراہیم کو، پھر ابراہیم کی ساری اولاد میں بنو کنانہ کو، پھر اس میں بنو ہاشم کو، پھر اس میں قریش کو منتخب کیا، اس کو سب سے افضل بنایا. پھر قریش میں بنو ہاشم کو سلیکٹ کیا اللہ نے سب سے افضل، صحت کے لحاظ سے، روحانی قوتوں کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، غیرت کے لحاظ سے. یہ ابراہیم علیہ السلام سے جو چیزیں بلڈ میں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں وہ ساری خاصیتیں قریش میں آ کے جمع ہوئی. پھر قریش میں بنو ہاشم کو اللہ نے ترجیح دی اور فرمایا پھر بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے منتخب کیا. تو قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے. کون؟ حضرت جعفر طیار. اور انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں وہ بڑی قربانی کیا کہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے. پہلی ہجرت مکہ میں تھے نا، تو نبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت جعفر طیار کو، ان سب کو حبشہ کی طرف روانہ کر دیا کہ بھئی ہم تو بعد میں ہجرت کریں گے. ابھی حالات ایسے ہیں کہ کیونکہ ابھی مدینہ میں بھی ہجرت کرنے کا موقع نہیں تھا، مدینہ میں اسلام پھیلا نہیں تھا، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مظالم سے تنگ آ گئے اور یہ صحابہ کرام، تو حضرت جعفر طیار جو پرانے لوگوں میں سے تھے، مخلص، تو ان کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ نجاشی کا بادشاہ، ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ رحم دل ہے، وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر ہجرت کرو. حضرت جعفر طیار، عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے صحابہ حبشہ ہجرت کر کے. آج آپ نقشے میں دیکھیں حبشہ کہاں ہے، کتنی دور ہے، کتنی دور ہے، ایتھوپیا جسے کہا جاتا ہے. تو وہاں ہجرت کر کے گئے نجاشی کے پاس. پھر ابو سفیان چلا گیا پیچھے، اس وقت وہ کافر تھا. اس نے کہا ہم جاتے ہیں اور نجاشی سے کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ باپ دادا کے دین سے پھر گئے، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو قتل کریں گے. ابو سفیان جب گیا ہے تو لمبا واقعہ، میں اس طرف نہیں جاتا کہ وہ ابو سفیان نے باتیں کی، پھر نجاشی نے کہا، وہ کلام سنا. تو جب نجاشی نے، جو حضرت جعفر طیار تھے متکلم، کتنے بڑے آدمی ہوں گے نا جو اتنے مبارک وفد کو لے کر متکلم بنے ہوئے. تو نجاشی نے کہا کہ میں ابو سفیان سے کہا میں تحقیق کے بعد فیصلہ کروں گا، مجھے یہ بتاؤ جعفر طیار سے کہ تم پر کوئی قرآن جو ہے نا. حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا. نجاشی نے کہا بتاؤ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو. نجاشی تو عیسائی تھا،
اس کا خیال تھا کہ اگر یہ عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ، نبوت کا انکار، تو یہ تو بے دین لوگ ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مریم میں تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ آج وہ نقشہ انجیل میں بھی نہیں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، پورا زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ جو انجیل میں بھی ہیں، لیکن اس کو سورہ مریم تو ویسی بڑی دلچسپ صورت ہے، بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں اور سننے میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے یہ آیات تلاوت کرنا شروع کی ہیں تو نجاشی نے پادریوں کو بھی بلا لیا تھا۔ ویسے یہ پادری جو ہے نا انجیل کے حافظ ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، تو یہ علامات دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو نبی ظاہر ہوا ہے یہ جھوٹا نبی ہے یا سچا نبی، کیونکہ ہر نبی آنے والے نبی کی علامتیں بتاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی حدیث میں اس کمبخت کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے، کچھ تذکرہ ہی نہیں ملتا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے نا کہ نازل ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے۔ تو جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی رویا اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سارے رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی، رو رو کے گیلی ہو گئی ان کی داڑیاں۔ اور نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو کلام ہیں، یہ الگ الگ کلام نہیں ہے، یہ بھی نبوت، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ تو پھر نجاشی نے کہا کہ جب تک میں موجود ہوں تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اسی وقت اس نے پھر گواہی دی۔ یہ ایسا خوش قسمت پہلا بادشاہ ہے جس نے نبی کو دیکھا نہیں، حکومت میں ہے اور اسی وقت کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایہ بھی بھیجے اس نے، اور ان کو پناہ دی حضرت جعفر طیار کو کہ جب تک تمہیں ضرورت ہے یہاں رہو۔ پھر حضرت جعفر طیار کے پاس اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ میں پناہ مل گئی ہے۔ تو انہوں نے نجاشی سے اجازت لی کہ وہی ہمیں پناہ مل گئی ہے، ہم مدینہ جا رہے ہیں، مکہ نہیں جائیں گے۔ تو حضرت جعفر طیار پھر سارے وفد کو لے کے مدینہ پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجاشی مسلمان ہو گئے، پہلے اطلاع مل چکی تھی، تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر طیار کو مدینہ آتے ہوئے کتنے عرصے کے بعد پیدل سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، اور خطرناک سفر، کوئی دشمنیاں بہت ہیں، تو جب اپنے چچازاد بھائی کو دیکھا، عربوں میں چچازاد بھائیوں سے بڑے گہرے رشتے ہوا کرتے تھے، عصبہ سمجھا جاتا تھا نا ان کو، ہیں بھی عصبہ۔ تو حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار سے کھڑے ہو کر ملے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے نجاشی کے اسلام قبول کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا اپنے چچازاد بھائی جعفر طیار سے ملاقات کی خوشی زیادہ ہے۔ ایک دم دیکھ کے نا اتنا خوش ہوئے آپ علیہ السلام کہ یہ زندہ سلامت واپس لوٹ آئیں۔ تو اب میں یہ ساری تمہید کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت، مگر کہاں بھیج رہے ہیں؟ اتنی بڑی لڑائی، 1,00,000 کا مقابلہ 10,000 سے، اور اس میں امیر بنا رہے ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا کون لے گا؟ جعفر طیار۔ پھر آگے فرمایا اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو یہ علم کس کو دیا جائے گا؟ عبداللہ ابن رواحہ کو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ لشکر چلا گیا۔ اب یہ دور اس زمانے میں تو الیکٹرانک میڈیا کا تصور نہیں، خط و کتابت بہت مشکل۔ یہ لشکر جب پہنچا ہے، رومیوں کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، طویل سفر کر کے گیا ہے۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ حدیث میں ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے پورا جنگ کا منظر پیش کر دیا معجزے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کے ممبر پہ سوار ہو گئے اور لوگوں کو جمع کیا، بلایا، فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کر دی ہے، تمہارے بھائی جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں ان کا سارا نقشہ اللہ نے میرے سامنے کر دیا ہے۔ یہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ساری زندگی جس کو نبی نے پالا ہو تو یہ خبر کیسے دے رہے ہوں گے نبی صحابہ کرام۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ نے فرمایا زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے۔ وہ جو جن کا مشہور تھا کہ مدینہ میں نبی سے انتہائی محبت، نبی کسی کی وہ زید بن حارثہ کسی کی سفارش کر دیں تو نبی ان کی سفارش کو رد نہیں کیا کرتے تھے، اور نبی خود ان کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے تھے، جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے اسے تلاش کرتا ہے نا۔ اتنی محبت، اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور مدینہ میں صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ الرایۃ جعفر، فرمایا جھنڈا جعفر طیار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو جو صحابہ وہاں موجود تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار اتنی پھرتی سے لڑے ہیں، قریشی تھے، ہاشمی تھے، تو یہی تو صفات تھی نا جو اللہ نے منتخب کیا۔ اتنی بہادری سے لڑے ہیں، اتنی بہادری سے لڑے ہیں کہ کیونکہ رومیوں کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ اگر اتنی بہادری نہ دکھائی جاتی تو وہ ان سب کو ختم کر دیتا اور مدینہ پہ حملہ کر دیتا۔ اتنی بہادری سے لڑے کہ دایاں ہاتھ کٹا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں ہاتھ کاٹا گیا تو اپنے بازوؤں سے ایسے جھنڈا پکڑ لیا اور پھر ان کے سر جو ہے نا تن سے جدا کر دیا گیا۔ تو ادھر حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا استشہد جعفر، جعفر طیار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کیا گزری ہوگی صحابہ پر اور خود نبی پر کہ کتنی محنت سے ایک شخص کو تیار کیا ہو، مکہ میں جنہوں نے مارے کھائی ہو، مدینہ حبشہ ہجرت کی ہو، پھر مدینہ ہجرت کی ہو، اور ایک تلوار کے وار سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا، فرمایا 90 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پہ، اور کوئی زخم ان کی پشت پہ نہیں تھا، کمر پہ نہیں تھا، پیچھے کی جانب کوئی زخم نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ اتنی گھمسان کی لڑائی میں پشت نہیں دکھائی انہوں نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سامنے سے ہی لڑتے رہے ہیں کہ قتل کر دیا جاؤں لیکن میں پشت نہیں دکھاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں سارے زخم سامنے کی جانب تھے، کمر کی جانب کوئی زخم نہیں تھا۔ عرب اس کو معیوب سمجھتے تھے پیٹھ پہ زخم کھانے کو، سامنے زخم کھاؤ۔ تو ثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ عبداللہ ابن رواحہ، فرمایا جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا، اور اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے ہاتھ میں لیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا کہ ثم استشہد عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب 3 امیر بنائے تھے نبی نے، کتنے؟ 3، تینوں شہید کر دیے گئے۔ اب نبی نے کسی کو منتخب نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کیسے شہید کیے گئے؟ جو صحابی اس جنگ میں شریک تھے پھر انہوں نے یہ بات بتائی، فرمایا عبداللہ بن رواحہ گوشت کھا رہے تھے، جب 2 ساتھی ان کے شہید ہو گئے تو اس کو پھینکا اور بیوی کو طلاق دے دی وہیں پہ۔ کہا کہ جیسے دونوں ساتھیوں کا انجام ہوا ہے، کیونکہ دیکھ رہے تھے نا جنگ بڑی سخت ہے، اس میں ذرا بھی بزدلی نہیں دکھانی ہے، تو لڑنا ہے، میدان جنگ میں گھسنا ہے، اور جو اس طرح سے جنگ میں گھسے گا پھر اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ تو دنیا کی جو چیزیں اپنی طرف کھینچ سکتی تھیں، انسان کو یہ خیال ہوتا ہے نا میری بیوی بچے بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، لڑتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے بچاؤ ہو جائے تو تاکہ جہاد بھی ہو جائے اور گھر کا سیٹ اپ بھی چلتا رہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ اگر میں نے گھر کا سیٹ اپ کی طرف توجہ دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جتنی بہادری مجھے دکھانی چاہیے اتنی دکھا نہیں سکوں گا۔ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر بیوی کو طلاق دی تاکہ بیوی نکاح سے آزاد ہو۔ اب یہ غم نہ رہے کہ میری بیوی بھی ہے، اور جو کھا رہے تھے وہ پھینک دیا اور پھر لڑے آگے اور کہنے لگے کہ یہ دنیا کا متاع ہے۔ اپنے نفس کو خطاب کیا، بڑے زبردست خطاب ہے ان کا جو انہوں نے اپنے نفس کو سمجھایا۔ اس لیے کہ یاد رکھو بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے مجاہد، بڑے سے بڑے اللہ والے کو بھی شیطان ورغلاتا ہے کہ بھئی کیا اب دیکھ موقع ہے، بچا لے اپنی زندگی، تو جوان ہے، دین کے کاموں میں وقت لگانا، 100 طریقے سے شیطان ورغلاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اپنے نفس کو خطاب کیا کہ تو ایک پانی کا ناپاک قطرہ تھا، خدا نے تجھے بنا دیا، آج تو خدا کی خاطر قربانی نہیں دے سکتا کیا؟ ایسی ایسی باتیں اشعار پڑے
زبردست اشعار ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد لڑے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا نقشہ ممبر پہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ 3 شہیدے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، نام نہیں بتایا، فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جھنڈا خالد ابن ولید نے ہاتھ میں لے لیا ہے، وَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد نے کیسے ہاتھ میں لیا تھا؟ پہلے کسی اور کو امیر بنایا، وہ اتنی، جب صحابہ ان کے پاس گئے کہ بھئی تینوں ساتھی ہمارے شہید ہو گئے ہیں، آپ امیر بن جائیں، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم مجھ میں امارت کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ تو خالد ابن ولید کو لوگوں نے بنایا۔ وہ جب ہاتھ میں انہوں نے علم لیا ہے، تلوار لی ہے، تو نبی نے کیا بشارت دی؟ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے دعا کی اللہم اجعلہ سیفا من سیوفک، اے اللہ اس کو اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار بنا دے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اب یہ اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو خالد ابن ولید فرماتے ہیں میں نے صبح لڑائی شروع کی ہے اور غروب آفتاب تک تلواریں چلاتا رہا ہوں میں۔ کتنا لڑے ہوں گے، اور گھمسان کے مجمع میں گھستا رہا شہادت کی تلاش میں، کہ جو باقی 3 ساتھیوں کا انجام ہوا ہے وہی انجام۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ دیکھو یہودی کو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ موت سے تم کیا کرتے ہو، ہے بھائی یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک چاہتا ہے کاش 1000 سال مل جائیں، وہ بھی کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت پہ اتنا یقین ہے اور جنت میں جانے کا یقین ہے، تو پھر اتنا زندہ رہنے کا شوق کیوں ہے؟ ایک طرف یہ بھی تو حضرات تھے نا بھائی، بس ٹھیک ہے جب اللہ نے لڑنے کا موقع دیا تو اب لڑو۔ تو حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ میں لڑا، اور تاریخ میں یہ بات ہے، حضرت خالد بن ولید سے صحیح سند سے ثابت ہے، فرماتے ہیں میری تلوار رومیوں کے سروں کو کاٹتی رہی سارا دن، اور اتنی چلی ہے کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں اس دن، 9 تلواریں۔ یہ آج کے لوہے کی نہیں ہوتی تھی کہ یوں کرو تو مڑ جائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس زمانے کے لوہے کی تلواریں تھیں۔ توڑنا آسان کام ہے کیا؟ تلوار پتھر پہ مار کے نہیں توڑ سکتا۔ فرمایا اتنی چلی ہے سارا دن، کیسی طاقت اور کیسی قوت ہوگی، اتنی چلائی ہے کیونکہ اس طاقت اور قوت کو توڑنا آسانی سے ممکن نہیں تھا، اتنی بہادری دکھائی۔ پہلے 3 کی قربانیوں کی جزا اللہ نے مسلمانوں کو آخر میں دے دی۔ وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا محنت ادھر کرو گے اثرات کہیں اور پڑیں گے، تو شروع میں محنت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو شہید ہو رہے ہیں، ساری محنت ضائع ہو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے 3 کمانڈر شہید ہو گئے، تو اور اللہ نے ایسے کو بنا دیا جن کو امیر نبی نے بنایا ہی نہیں تھا، نبی نے تو 3 تک آگے بات روک دی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے رومیوں کی کھوپڑیاں کاٹ کاٹ کے سارا دن لڑ کے ہم نے گویا کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، اتنا مارا۔ پھر حضرت خالد بن ولید تو شاعر بھی تھے، اشعار میں فرماتے ہیں کہ یہ جو گدھ اور چیل اور کوے ہیں ان کی عید ہو گئی تھی اس دن، یعنی اتنی لاشیں ہم نے بچھا دی، اور 9 تلواریں کہتے ہیں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، اور رومیوں کا لشکر بالآخر بھاگ گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو اصل واقعہ بتا رہا تھا، کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع نبی نے دی، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو۔ حضرت جعفر طیار کی 4 زوجات تھیں، 4 بیویاں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کے گھر میں اطلاع دے دو کہ جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے بیٹے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، بچے بھی یتیم ہو گئے تھے۔ تو ایک خبر دینے والا گیا، جوان آدمی ہو، 4 جوان بیویاں ہوں گھر میں، تو اطلاع دے تو ظاہر ان پہ کیا گزرے گی۔ تو جب جا کے ان کو اطلاع دی ہے تو ان کے رونے لگی وہ، اور ان کے رونے کی آوازیں گھر سے باہر آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ رونا پیٹنا نہ کریں۔ جب وہ گئے تو چونکہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، بہت ساری اسلام کی تعلیمات سے لوگ مانوس نہیں ہوئے تھے، تو پھر وہ قاصد واپس آیا اور فرمایا کہ وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان عورتوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اگر وہ آواز پست نہ کریں تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، مٹی ڈال دو،
یہ واقعہ میں بتانے کے لیے نا اتنی بات پورا واقعہ چلایا میں. دیکھو اب شہداء کی بیوگان ہے، کتنا بڑا غم ہوا، بچے یتیم ہو گئے، لیکن نبی کو عورت کے اونچی آواز سے رونے سے اتنی نفرت کہ اس موقع پر بھی نبی نے ان کا خیال نہیں کیا اور فرمایا اگر باز نہیں آتی تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو. ہمارے ہاں جب کوئی میت ہو جاتی ہے کتنا چیختی ہیں عورتیں گھروں سے باہر، ہا ہو ہائے مر گیا، ہائی ہو گیا، ہو ہا. یہ ہو ہا اللہ کو پسند نہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ہاں پہلی دفعہ غم ہوا ہے، غم بہت دنیا میں آتے رہے ہیں. آرام سے پست آواز کے ساتھ رونے کی اجازت ہے. رونے کی تو ہے، وہ تو ظاہر ہے غم ہوا ہے، روتا ہے انسان، رونا آتا ہے انسان کو، لیکن نبی نے ایسے موقع پر بھی معافی نہیں فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے